السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم محمد حسین آزاد کے حالات زندگی پڑھیں گے اور ان کے نظم اولو الاسمی پڑھیں گے۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1910 عیسوی میں انتقال ہو گئی۔ محمد حسین آزاد 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو شرفائے دہلی میں ایک نامور شخص تھا۔ اردو زبان کا پہلا اردو اخبار 1856 عیسوی میں مولوی محمد باقر ہی نے دہلی سے نکالا۔ اردو نے عربی فارسی کی تعلیم دہلی کالج سے حاصل کی۔ اردو نظم و نثر لکھنے کی استعداد انہوں نے اسی کالج میں باہم پہنچائی تھی۔ نظم میں ذوق کے شاگرد رشید تھے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں انگریزوں نے آزاد کے والد کو پھانسی دے دی۔ آزاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرے۔ ایک عرصے کی آہ و گردی کے بعد 1864 عیسوی میں وہ لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ پنجاب کے سرکاری اخبار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد لاہور کے سرکاری کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1886 عیسوی میں ایران کا سفر کیا۔ 1887 عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی پہلی جوبلی پر ان کو انگریز سرکار کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا۔ اپنی بیٹی کے انتقال سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھے۔ اسی حالت میں انہوں نے 1910 عیسوی میں انتقال کیا۔ مولوی محمد حسین آزاد کی تحریک پر ہی انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام 1874 عیسوی میں ایک نئی طرح کے مشاعرے کی بنیاد رکھی گئی، جو ہر مہینے منعقد ہوتا تھا۔ ان مشاعروں میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھوائی جاتی تھیں۔ اس انجمن کے تحت انگریزی کتابوں کی طرز پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ان میں آزاد کی نیرنگ خیال 1880 عیسوی میں بہت اہم ہوا۔ شب قدر، موسم زمستان، صبح امید، حب وطن وغیرہ اس طرز کی نظمیں ہیں جو انجمن مشاعروں میں پڑھی گئیں۔ مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں اردو کے مشہور شعراء کی زندگی کے مرحلے انتہائی خوبصورت انداز میں کھینچے گئے تھے۔ علاوہ بر ان کی تصنیفات سخندان پرس اور دربار اکبری کافی مقبول ہوئی۔ اب ان کا نظم محمد حسین آزاد کا نظم اولو الاسمی مطلب بلند ہمتی، دلیری، بلند ہمت والا ہے۔ سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کی بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جان چلے چلو۔ مطلب اولو الاسمی بلند ہمتی، دلیری، چلے چلو مطلب چلتے رہو، باغ مرادوں کا باغ، ثمر افشاں میوہ دینے والا۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں: دوستو، تمہارے سامنے زندگی کا کھلا میدان ہے، آرزوؤں اور امیدوں کا باغ ہے جو میوہ دینے والا ہے۔ ہمت کر کے آگے بڑھو، تمہاری ہمت تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے پیارے، فائدہ اسی میں ہے کہ زندگی کا سفر حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جاری رکھو۔ راستے میں دریا آئے یا بیابان، ہمت مت ہارو۔ ہمت کے شہسوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک میں ہوں گے،
تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اڑ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمت کے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے تو آسمان میں ان کے سامنے سر جھکائیں گے، بڑے بڑے طوفان پانی کے بلبلوں میں بدل جائیں گے، نیکی پھیل جائے گی اور بدی دب کے رہ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ سفر جاری رکھو اور بیٹھے نہ رہو۔ رکھو رفاہ قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کی نہ امیدوار تم۔ عزت خدا جو دیوئے تو پھر کیوں ہو خوار تم، وہ روح کو اب فقر سے رنگ بہار تم۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ رفع عام مطلب لوگوں کی بھلائی، انحصار مطلب در و مدار، صلہ مطلب بدلہ۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ دوستو، اپنے چہرے فخر سے چمکا دو، اگر خدا تمہیں عزت عطا کرے تو تم ذلیل کیوں کہلاؤ؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم عام لوگوں کی بھلائی اپنا مقصد بنا لو اور کبھی معاوضہ کی امید نہ رکھو، وطن کے باغ میں بہار کی ہوا کی طرح چلتے رہو۔ او سفید و سیاہ کا فعل حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے با اب و تاب ہے، ظلمت یہ نور ہونے لگا، فتحیات ہے اور شب کے پیچھے تیغ بکف آفتاب ہے۔ سفید و سیاہ مطلب اچھائی اور برائی، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، فعل مطلب کام، ظلمت مطلب اندھیرا، نور مطلب روشنی، فتحیات مطلب فتح پانے والا، شب مطلب رات، تیغ مطلب تلوار، درخشاں مطلب چمکتا ہوا، آب و تاب مطلب چمکتا ہوا آب و تاب، تیغ بکف مطلب ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ اس نظم میں شاعر فرماتے دوستو، آ جاؤ، بڑی آب و تاب کے ساتھ صبح کا سورج چمک رہا ہے، اندھیرے پر روشنی فتح یاب ہو گئی، آفتاب رات کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہوئے ہے۔ آ جاؤ، یہاں اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہونے والا ہے، تم بھی چمکتے آفتاب ہو، آگے چلتے رہو۔ نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے معرکے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا طبلِ فتح کی میدان کے لیے، کرنائے جنگ کی ہے یہ الحان چلے چلو۔ نیکی اور بدی مطلب اچھائی اور برائی، باہم مطلب آپس میں، معرکے مطلب جنگ، نوشے مطلب لکھی ہوئی باتیں، طبل مطلب نغارہ۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ دیر سے نیکی اور بدی کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے، ان میں بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے، میدان میں فتح اور کامیابی کے نعرے بجنے لگے ہیں، یہ جنگ میں خواجہ جذبہ اور ہمت دکھانے کے لیے بگل بج رہے ہیں، بدی کمزوری اور کم ہمتی قسمت کے نوشے نہیں ہیں جو کسی صورت مٹائے نہیں جا سکے۔